آخر میں نکالا جائے گا اور اس کو سب سے کم درجے کی جنت ملے گی. تو اہل ایمان جو ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکلیں گے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے، خوب سمجھ لو. انسان عمل میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ مومن ہے، ایک اللہ کا قائل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل، اسلام کو برحق سمجھتا ہے اور کلمے کو مانتا ہے، تو کیسا ہی برا عمل کرے سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا. اس پہ اللہ اور رسول نے بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے کیوں نکلے گا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا، نمازیں چھوڑی، شرابیں پی، جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک، تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے، تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم تو ہماری طرح ہی ہو، ہم بھی جل رہے ہیں، تم بھی جل رہے ہو. ہم تو غیر مسلم تھے، تم مسلم ہو، تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی کارڈ میں بس تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تم بھی وہی، ہم بھی وہی. تو تم خدا کو مانتے تھے، اس سے تمہیں ملا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ طعنہ دے گا، اللہ کو غیرت آئے گی، غضب آئے گا، اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، جو موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے، آدم کو اللہ کا نبی مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے، قرآن کو میرا کلام مانتے، جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے، جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے، لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے، اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ برائی کو برائی سمجھو. آپ جو مانتے تھے بھائی نشہ نہیں کرنا چاہیے، کرتے تھے، گناہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، جو بد نظری کرتے تھے، لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ برائی کرتا ہے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں. شراب پیتا ہے، بولتا ہے بھائی میں پیتا ہوں، تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ پیتا ہوں تو کیا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو مولویوں نے بولا ہے کہ نہیں پیو نہیں پیو. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان کافر ہے. بول لو نا یار، کیا ہو گیا یار؟ گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا، گناہ کو برا سمجھ کے نہ کرنا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کفر. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا، جیسے ہوتا ہے باہر ملکوں میں. بوڑھا ہو گیا، ابا چل بھائی تو عیدی سینٹر میں جائے یار. ان سے بولو یار یہ غلط ہے، نہیں کرو، تو کہہ رہے کیا ہے اس میں یار، وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے اس کی، تو اس میں کیا ہے؟ باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، اسے بولو بھائی، آج کسی کو بولو، کہہ رہے کیا ہے، میرا باپ ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندوؤں میں بیان کرو کہ گرل فرینڈ مت بناؤ، کہنے کیوں نہیں بنایا بھائی، کیا ہے گرل فرینڈ میں، کیا خرابی ہے؟ تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو برائی نہیں سمجھتے. مسلمان نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی، اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے، تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا احساس ہوگا، یار کام میں کیا کر رہا ہوں، غلط. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے، گرل فرینڈ رکھنا یہ کافروں کی سنت ہے. زنا کرنا یہ گندا عمل ہے، یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں، اور شعلے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھینک دیا ہے. جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے، اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا، زنا جس نے زنا کیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان گناہ کرتا ہے، لیکن اس کو ندامت کہ غلط کر رہا ہوں میں، تو اس گناہ کی سزا یہ اس کو ملے گی. لیکن اگر توبہ نہ کی، اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. توبہ کیے بغیر، سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے، تو قرآن نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی. اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا، کافر بھی جلے گا. تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو طعنہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم اللہ کو مانتے تھے، ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح. تو اللہ کو غضب آئے گا، اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے،
ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو. بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی. پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو، سفارشیں شروع ہوں گی. سفارشیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. پھر رشتہ دار سفارش کریں گے. آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو، حافظ ہو، شہید ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا، نادرا کی لائن میں لگے ہوئے، اندر کوئی تعلق والا نظر آ گیا، آنکھ ماری یار، وہ آ جاتا ہے، وہ بھی آنکھ مارتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے اتنے چھوٹے سے نا، وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا یار کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو؟ ان کا قد بیچاروں کا بہت چھوٹا، پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کوئی واقعہ کہہ رہے ہیں میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے بلا ہی نہیں رہا ہوں. تو میں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے، مجھے تو بلا. کہہ رہے بھائی تو کھڑا ہوگا تو تجھے بلاؤں گا نا، تو بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پھر کہتے ہیں میں نے ایسے اچھل کے بتایا بھائی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، میں کھڑا ہوں. تو عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں. تو جیسے ہوتا ہے نا یار، اب دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے. اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا. شہید سفارش کرے گا، علماء شفاعت کریں گے، آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا، تو اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. سب کے جتنے ریلیٹو تھے سب نے نکال لی. اب یہ وہ لوگ پڑے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹو بھی انسان کا بچہ، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں، کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں. سارے وہی جو برے ماحول میں سب دائیں بائیں برے لوگ ہی تھے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ هل يبقى الا الرحمن، کہ رحمان تو باقی ہے نا. جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترس آ سکتا ہے، دوستوں کو دوستوں پہ ترس آ سکتا ہے، اولاد کو ماں باپ پہ، ماں باپ کو اولاد پہ، شوہر کو بیوی پہ، بیوی کو شوہر پہ ترس آ سکتا ہے، اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں، تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، تو میں بھی تو نکالوں گا نا. تو اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. تو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ. اس کو بھی نکال کے. ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے؟ جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں، تو کافر ہے. تو حدیث میں آتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، خوب غور سے سنیں. اللہ ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کے اعمال کالے تھے، صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس آخری فرق کو نکالیں گے نا، سب سے لاسٹ میں نکلے گا وہ، پتہ نہیں کیا ہوگا وہ، آپ خود سوچ لو. سب سے آخر میں نکلے گا وہ، تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے. اس سے نفرت ہوگی آگ سے، اللہ اس کا رخ پھیریں گے. پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا نا اس طرف جنت ہوگی. تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، یہ جو اتنی خوشنما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی، نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرا ہے. آپ عیاشی کا تصور کرو نا، آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا، جنت اس سے بھی
ऊपर की चीज है। हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा, अल्लाह उससे पूछेंगे बता क्या चाहता है। वो कहेगा ए अल्लाह, ये जो जन्नत की हवाएं आ रही हैं, बस इसके करीब थोड़ा सा मुझे ले जा, मुझे तेरे जलाल की कसम इसके अलावा तुझसे मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेंगे वादा कर, हदीस का मफहूम अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूं कि मजीद कुछ नहीं मांगना, कहेगा कुछ भी नहीं मांगूंगा। उसको इतनी हसीन जन्नत नजर आएगी ना, वो कहेगा बस इसके करीब भी पहुंच जाए ना, वो बहुत है मेरे लिए। जब करीब जाएगा तो और जन्नत की खुशबुएं और हवाएं आना शुरू, तो थोड़ी देर में बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा मामला। फिर वो अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह, ये जो दरवाजा है ना जन्नत का, बस यहां तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा तूने मुझसे वादा किया था मजीद कुछ नहीं मांगूंगा। कहेगा अल्लाह मैंने वादा तो किया था, बस ये मेरा सच्ची मुच्ची का वादा है, यहां तक पहुंचा दे, इसके बाद मैं तुझसे कुछ भी नहीं। गालिबन हदीस में आता है एक दरख्त अल्लाह जन्नत का लगाएंगे बाहर, दरख्त होगा जन्नत का, कहे इस दरख्त में पहुंचा दे, इतना हसीन खूबसूरत दरख्त होगा वो। हदीस में आता है अल्लाह ये बात जानते होंगे कि ये माजूर है, हालांकि अल्लाह से मुआहदा करके तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है ना, लेकिन अल्लाह को पता होगा मैंने इतना हसीन दरख्त जन्नत के करीब लगाया है कि ये शख्स कोई भी होता ना, कितना नेक से नेक आदमी होता जिसने जिंदगी में कभी मुआहदा नहीं तोड़ा, आज वो भी मुआहदा तोड़ देता। इसमें अट्रैक्शन इतनी है। तो एक दरख्त जब वो वहां पहुंचेगा, अब जन्नत के बिल्कुल करीब हो गया, अब वहां से जन्नत की हवाएं आ रही हैं, मुश्क अंबर की हवाएं आ रही हैं। वो कहेगा थोड़ी देर तो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद कहेगा ए अल्लाह बस तू मुझे इसके दरवाजे तक पहुंचा दे, मेरा पक्का और सच्चा वादा, इसके बाद मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांगू। अल्लाह कहेंगे तूने तो वादा किया था मुझसे। वो कहेगा मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वादा किया था। वादा खिलाफी करना बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह से वादा करके झूठ बोलना तो बहुत बड़ा गुनाह है। बस एक दफा है भाई इसके बाद कभी नहीं मांगूंगा। हदीस में आता है अल्लाह जानते होंगे कि ये माजूर है, कोई भी इसकी जगह होता तो जन्नत में अट्रैक्शन इतनी है, दरवाजे पे पहुंच जाएगा, अब तो और करीब हो गया ना। तो वो कहेगा ए अल्लाह अंदर दाखिल कर दे, पक्का वादा, इसके बाद मैं तुझसे कुछ भी बोलो नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा तूने वादा किया था, कहेगा वादा किया था, अब मैं बिल्कुल सच्ची मुच्ची का वादा कर रहा हूं, बिल्कुल पक्का ढक्का वादा कर रहा हूं, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। हदीस का आखिर में अल्फाज ये हैं कि जब अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा ना, तो वो जब अंदर जाके देखेगा, ओ भाई ऐसे दूध की नहरें, शराब की नहरें, हूरे, कराची के लौंडे लपाड़ों को तो एक हूरी दिखा दो ना, काफी है इनके लिए। और ये तुम गुटके खा रहे हो ना, हूर तो दूर की बात, इन दुनिया की औरतों के काबिल नहीं बचोगे तुम, बेड़ा गर्क कर देता है ये गुटका। हमारे एक दोस्त बहुत सिगरेट पीते थे, शादी नहीं करते थे। मैंने कहा यार अब शादी क्यों नहीं करेगा ना, धुआं निकलेगा और कुछ भी नहीं बचा मेरे अंदर। वो बिल्कुल ना हड्डियों का ढांचा बन गए, कह रहे अब धुआं ही रह गया, तो ये गुटके ही ना हो, थोड़ा सेहत बनाओ यार, समझ रहे हो, कुछ सेहत बनाओ। तो इस गुटके के साथ हूर मिलेगी भी कैसे तुम्हें हूर खुद वो इनकार कर देगी, अल्लाह इसके नेक अमल की वजह से मैं इसको मिल रही हूं, मैंने कौन सा गुनाह किया था तू मुझे इसके हवाले कर रहा है, क्या ख्याल है। तो पहले गुटके वालों को तेजाब से कुल्लियां करवाई जाएंगी, और तेजाब जन्नत में नहीं होगा, तेजाब के लिए जहन्नम में ना जाना पड़े कहीं, खुदा न खास्ता। तो छोड़ दो ये मुंह के कैंसर से कितने लोग मैंने मरते हुए अपनी आंखों से देखे हैं जवानी में। तो खैर, तो हदीस में आता है जब वो जन्नत के अंदर जाएगा ना, इतनी हसीन जन्नत, इतनी खूबसूरत जन्नत कि वो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह तू अल्लाह होके मेरे साथ मजाक कर रहा है। यानी उसको तसव्वुर ही नहीं होगा ना कि अल्लाह मुझे इतनी खूबसूरत जन्नत में दाखिल कर सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि यार इतने मैं कहां और ये इतनी खूबसूरत जन्नत ऐशो इशरत वाली कहां। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जब ये हदीस सुनाई तो ये हदीस सुना के मुस्कुराने लगे। सहाबा कैसे नबी से मोहब्बत करते थे यार, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसें सुनाते वक्त जो अंदाज था ना, सहाबा कोशिश करते थे पैगंबर का कौल सुनाते हुए हमारा अंदाज भी वही हो जाए।
अब्दुल्ला बिन मसूद ये हदीस सुनाकर मुस्कुराए और अपने शागिर्दों से पूछा, पूछते नहीं हो कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? शागिर्दों ने कहा, बताइए आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हमें सुनाई ना कि वो शख्स अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह तू अल्लाह हो के मुझसे मजाक कर रहा है भाई? तो जब ये बात नबी ने सुनाई थी तो नबी भी मुस्कुराए थे, और मुस्कुराने के बाद नबी ने हमसे पूछा था कि पूछते नहीं हो मैं मुस्कुराता क्यों? हमने पूछा था कि या रसूल अल्लाह आप बताइए कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह से ये कहेगा ना, अल्लाह तू अल्लाह होके मेरे से मजाक कर रहा है, तो अल्लाह भी बंदे की ये बात सुन के मुस्कुराएगा। समझ रहे हो? अल्लाह उस पर गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाएगा। गुस्ताख, अल्लाह को पता है इसकी अंदर की हालत क्या है, अंदर की हालत क्या है। फिर अल्लाह उससे कहेंगे ये एक है, इस जैसी 10 गुना बड़ी जन्नत मैंने तुझे दी है। तो भाई वो अल्लाह है, वो